پہلا اسکول آپ نے کھولا تو لوگوں نے مذاق توڑایا ہوگا. ابھی ویلیج میں کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی اور گھر نہیں تھا. یہ پہلا گھر ہمارا وہاں پہ واپس گیا. بیوی کے ساتھ میں نے مشورہ کیا کہ یہاں پہ ہم نے تعلیم شروع کرنی ہے. تو جو نیبرنگ ولیجز تھے ان کے بچوں کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم یہاں پہ سکول کھولنا چاہتے ہیں اور سکول کھولیں گے اور چلائیں گے. ہم لوگوں کے دماغ میں یہ تھی کہ یہ بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے ہیں, ان کو آرمی نے پنڈی میں مکان دے دیا ہے, یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس ڈیزرٹڈ ولیج میں یہ سکول چلائیں گے. اور وہ بھی غلط نہیں تھے, ان کی سوچ درست تھی کہ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن یہ سکول شروع کیسے کر سکیں گے. یہ ساری عمر آرمی میں رہے, ان کی بیوی اور بچے وہ ساری سہولتیں انجوائے کرتے رہے, اس جنگل میں واپس کیسے آئیں گے. تو جب ہم نے ان کو بتایا تو میرا خیال ہے ابھی بھی کہ انہوں نے تجرباتی طور پر 17 بچے نیبرنگ ویلیج سے ہمارے حوالے کر دیے کہ چلیں 1 مہینہ 2 مہینے ہم دیکھیں گے, یہ واپس یہاں سے بھاگ جائیں گے. تو اگر انہوں نے چلایا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں چلایا تو چلو بچے ہمارے صاحب آپ کو میں روک رہا ہوں, گو آن اے بریک. 17 بچوں کے ساتھ آپ نے کون سا ٹیچر بلایا وہاں پہ؟ 17 بچوں کے ساتھ جب میں وہ پہلی کلاس اپنے گاؤں میں شروع کی تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ٹیچر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ بچے ہم نے پہلی کلاس میں لیے اور ہم فیمیل ٹیچر, لیڈی ٹیچر کی تلاش میں تھے. تو سب سے پہلے میری بیوی نے خود ان کو پڑھانا شروع کیا. یہ آپ کی بیوی نے بیٹ مین چھوڑ کے, یوٹیلیٹی سٹور, سی ایس ڈی وغیرہ چھوڑ کے, وہاں پہ پکی سڑکیں چھوڑ کے, سروسز کلب چھوڑ کے اس جنگل میں رہنا پسند کیا؟ مجھے سب سے بڑا فائدہ تھا اور ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ انہی عظیم صاحب کی بیٹی ہے کہ جنہوں نے شروع میں قربانی دے کے اس ساری چیز کی بنیاد رکھی. رائٹ. جاوید احمد ستی صاحب, میں آپ کا کریڈٹ نہیں چھیننا چاہ رہا, بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں جو بھی شادی شدہ مرد یہ دیکھ رہا ہے نا, وہ میری بات سے اگری کرے گا کہ آپ کے عمل میں آپ کی بیوی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اب یہ میں اس کو اپنے سارے سسٹم کو ایکسپلین کروں گا کہ ہمارا یہ سارا کانسیپٹ اپنی مدد آپ کا کانسیپٹ ہے. تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کو ہم نے اسٹیبلش کیسے کیا. کہ پہلا سکول جو ہم نے اپنے گاؤں میں شروع کیا تو میں اور میری بیوی کی بنیادی نیت یہ تھی کہ ہمارا علاقے کا اپنے اوپر قرض ہے. یہ 16-17 ہم نے میل بچے لیے, فیمیل شروع میں بچی نہیں لی ہم نے. نیت یہ تھی کہ ہم ان 16-17 بچوں کو خود بیوی خامن پڑھائیں گے اور ٹیچر یہاں میں ملے گا کوئی نہیں جنگل میں. ان کو پڑھا کے ان 16-17 بچوں میں سے اگر 8-10 بچے بھی ہم نے مین سٹریم میں لے آئے اور جس طریقے سے عظیم صاحب نے ہمارے پر کام کیا, ہم ان پہ کام کر کے اگر ان کو کسی جگہ پہنچا دیا تو ہم نے اپنا قرض اتار دیا. شروع میں یہ نیت تھی اور 16-17 بچوں کو خود پڑھانے میں ہمیں کوئی فنڈز کی ضرورت نہیں تھی. پرسنل گین کے آگے ان چیزوں کو لے جائیں, ان سکولز کو لے جائیں, کیونکہ میں اور میرے شوہر اب آ کے اس جگہ پہ تھوڑا سا تنگ آ گئے ہیں. مجھے بہن ایک بات بتائیں کہ فیروز والا کے ایم پی ہیں جناب پیر اشرف رسول صاحب, پھر دوسرے صفدر صاحب ہیں, بڑے اثر رسوخ والے لوگ ہیں سارے. وہ لوگ نہیں آپ کی ہیلپ کر رہے اس میں؟ چھوٹے سکولز کے لیے آئیں گے کبھی, ان لوگوں کو کچھ اور ہی چاہیے ہوتا ہے جی ان سے. اور یہ پولیٹیکل گین کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل گین کے لیے نہیں کیا گیا تھا, ہمیں اپنا نام بھی وہاں نہیں چاہیے. اگر آپ کبھی آ کے ہمارے سکول دیکھیں تو ماشاءاللہ یو وڈ سی کہ وہاں پہ چھتیں پڑ گئی ہیں. I will انشاءاللہ I would love to come. ابھی تک میں نے جو فیروز والا کے متعلق سنا ہے وہ تو ڈفرنٹ باتیں ہیں جی. وہاں پہ تو میں نے سنا ہے اللہ وہاں پہ اب بہت سارے پڑھے لکھے بچے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. جی جی. جو بہن نے کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد جیسے بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ تھوڑا تنگ ہیں اس پروجیکٹ سے. بہن میں عرض یہ کروں گا کہ پروجیکٹ سے آپ نے تنگ نہیں پڑنا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام اگر اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی ہے تو آپ رک جائیں. اس میں سوچیں کہ پتہ نہیں یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں. کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا تو شیطان رکاوٹ ڈالے گا. جب رکاوٹ ڈلتی ہے تو آپ ہمت اور باندھیں, اور یہ آپ کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ نیکی کا کام کر رہی ہیں, اور نیکی کے کام میں آپ نے جو شیطانی حربے ہیں ان کو بیٹ کر